خودی کی تربیت کے 3 مرحلے ہیں۔ خودی کی تربیت کا پہلا مرحلہ اطاعت ہے۔ خدمت اور محنت کرتے رہنا اونٹ کا کام ہے۔ صبر اور مستقل مزاجی اس کی خوبیاں ہیں۔ سفر کے دوران اس کے پاؤں آواز پیدا نہیں کرتے، یوں وہ قافلوں کے لیے ریگستان کی کشتی ہے۔ اس کے پاؤں کے نشان ہر صحرا میں ملتے ہیں۔ تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا اور محنت میں لگے رہنا اس کا کام ہے۔ وہ محمل کے بوجھ کے نیچے مستانہ وار رقص کرتا ہوا منزل کی جانب رواں رہتا ہے۔ وہ اپنی رفتار کے کیف میں مست رہتا ہے اور سفر میں اپنے سوار سے زیادہ صبر سے کام لیتا ہے۔ ان اشعار میں علامہ نے اطاعت اختیار کرنے پر زور دیا ہے، اور اس لیے وہ اونٹ کی مثال لائے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اونٹ اطاعت کا عملی نمونہ ہے۔ تو بھی اپنے فرائض سے سرتابی نہ کر تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام سے بہرہ ہو۔ اے غفلت کے عادی انسان، تو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوشش کر، کیونکہ ضبط ہی سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔ بے قدر و قیمت انسان بھی اطاعت شریعت سے قیمتی بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس آگ بھی سرکشی و نافرمانی سے راکھ بن جاتی ہے۔ جو کوئی چاند ستاروں کو تسخیر کرتا ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو کسی آئین کا پابند بناتا ہے۔ ہوا پھول کے قید خانے میں رہ کر خوشبو بن جاتی ہے، اور خوشبو قید ہو کر ہرن کا نافہ بن جاتی ہے۔ ستارہ منزل کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو قانون کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے یا سر جھکائے ہوئے چلتا ہے۔ سبزہ اگنے کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے اگتا ہے، اور اگر اس قانون کو چھوڑ دے تو پامال ہو جاتا ہے۔ گل و لالہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ اس کی رگوں کے اندر اس کا خون بھڑکتا ہے، یعنی اس کے سرخ رنگ کی طرف اشارہ ہے۔ وصل کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے قطرے دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ذرے مل کر صحرا بن جاتے ہیں۔ ہر شے کا باطن کسی نہ کسی آئین کی وجہ سے مضبوط و مستحکم ہے، مگر تو کیوں اس سامان سے بے خبر جا رہا ہے، یعنی تو کیوں غفلت برت رہا ہے؟ اے پرانے آئین و دستور سے آزاد شخص، تو پھر سے اپنے آپ کو اس چاندی کی زنجیر کا پابند بنا۔ آئین کی سختی کی شکایت نہ کر، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود سے باہر نہ جا۔